MilliVoice کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اہم عالمی اسلامی خبروں کو پیش کرنے سے قبل ڈالتے ہیں ایک نظر اہم سرخیوں پر۔ بین الاقوامی کانفرنس میں اسرائیل کی اچانک شرکت سے الجزائر ناراض، مندوبین نے چھوڑی بین الاقوامی کانفرنس۔ شام اور عراق میں شہریوں کی ہلاکت کو محدود کرنے امریکہ نے نہیں کیا کام، عالمی پالیسی تھنک ٹینک کی رپورٹ۔ چین میں یوروپی سرمایہ کاری پر تنظیموں کو تشویش، ایغور مسلمانوں کے انسانی حقوق کے تحفظات کا مطالبہ۔ 3 سالوں میں افغانستان میں تنظیم انسانی حقوق اور ذرائع ابلاغ کے 65 افراد ہلاک، اقوام متحدہ نے جاری کیے اعداد و شمار۔ مسلم شہریوں کی ہلاکتوں پر خاموشی۔ اور افغانستان ایران سرحد پر سینکڑوں تیل ٹینکروں کے دھماکے کا طالبان پر الزام، تحقیقات کا آغاز۔ اب خبر تفصیل سے۔ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اسرائیلی وزیر کے اچانک شامل ہونے پر الجزائر کے 3 اراکین پارلیمنٹ نے کانفرنس سے دستبرداری اختیار کر لی۔ ترکش نیوز ایجنسی انادولو سے بات کرتے ہوئے اجلاس میں الجزائر کے قانون ساز عمار موسیٰ نے بتایا کہ بحیرہ روم کی پارلیمنٹری اسمبلی کے نمائندوں کے درمیان بین الاقوامی پارلیمنٹ نیٹ ورک کے ذریعے ایک ٹیلی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں حالانکہ اسرائیلی نمائندگی نہیں تھی، لیکن دوسرے دن شرکاء کی فہرست میں اچانک تبدیلی کرتے ہوئے اسرائیلی نائب وزیر خزانہ میک لیوی کو بطور نمائندہ شامل کیا گیا۔ اس سے ناراض 3 الجزائر اراکین پارلیمنٹ بین الاقوامی کانفرنس سے اٹھ چلے آئے، کیونکہ الجزائر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کو مسترد کرنے والے عرب ممالک میں سے ایک ہے۔ پچھلے سال متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان، مراکش نے اسرائیل کے ساتھ متنازع معمول کے معاہدے کر چکے ہیں۔ اس سے قبل سوڈان اور مصر کے کئی دہائیوں سے معمول معاہدے جاری رکھے بھی ہوئے ہیں۔ امریکی حکومت کے زیر انتظام تنظیم کی رپورٹ میں عراق اور شام میں شہریوں کی ہلاکتوں کو محدود نہ کرنے پر امریکی حکومت کو خبردار کیا گیا ہے۔ عراق اور شام میں موجود امریکی فوجی کارروائیوں کے سنگین اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے تنظیم نے کہا کہ امریکہ کو بیرون ملک میں ہونے والی کارروائیوں سے شہریوں کی ہلاکت کو تعداد کو محدود کرنی ضروری ہے۔ یہ رپورٹ امریکی R&D کارپوریشن کی عالمی پالیسی تھنک ٹینک کے ذریعے جاری کی گئی ہے۔ 511 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں 1 درجن کے قریب مصنفین نے لکھا کہ امریکی فضائیہ کو شہری ہلاکتوں اور فضائی حملوں سے وابستہ نقصان کو محدود کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پچھلے سال نومبر میں بھی امریکہ کے زیر قیادت کارروائیوں میں 13,000 سے زیادہ شہری ہلاکتوں کی فہرست ترتیب دی گئی تھی۔ خطہ عرب میں کبھی القاعدہ تو کبھی داعش کے نام پر امریکیوں کے حملے میں اب تک مسلم ممالک کے لاکھوں شہریان نے اپنی جان گنوائی ہے۔ BBC اینکر کی جانب سے مسلم خاتون نمائندہ کو انٹرویو کے دوران ٹارگٹ کرنے پر BBC نے ویڈیو کلپ کو اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا ہے۔ برطانیہ کی سب سے بڑی جمہوری مسلم باڈی مسلم کونسل آف برطانیہ یعنی MCB، جو 500 سے زیادہ مسلم تنظیموں کی نمائندگی کرتی ہے، اس کی نو منتخب 29 سالہ سیکرٹری جنرل زارا محمد کو BBC کے ویمنس اور شو میں مدعو کیا گیا تھا۔ انٹرویو میں بار بار برطانیہ میں کام کرنے والے خواتین اماموں کی کمی کے بارے میں پوچھا گیا۔ حالانکہ زارا نے جواب دیا کہ چند مذہبی امور میں خواتین کی حدود طے کی گئی ہے، جس میں سے ایک خواتین کی مردوں کے لیے امامت بھی شامل ہے۔ BBC اینکر نے اس جواب کے باوجود زارا سے بار بار اسی بارے میں پوچھا، اور اتنا ہی نہیں، BBC نے مختصر سا ویڈیو اپنی تشہیر میں استعمال کیا۔ اس ویڈیو پر زارا نے اسے زبانی حملہ قرار دیا۔ شکایت پر غور کرتے ہوئے BBC نے اس ویڈیو کو اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا۔ یورپین تنظیموں کی جانب سے چین میں سرمایہ کاری کے معاہدے پر یورپین سوسائٹی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان تنظیموں نے تحفظ انسانی حقوق اور مزدوری حقوق پر غور کرنے کو بھی کہا ہے۔ معاہدے میں چینی منڈیوں تک یورپی سرمایہ کاری کی رسائی کو مزید بہتر بنانے کے کئی امور شامل کیے گئے ہیں، تاہم چین کی جانب سے ایغور مسلمانوں پر جبر، مشقت اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی کو روکنے پختہ قواعد کرنے کے لیے یورپین سوسائٹیز نے مطالبہ کیا ہے۔ ان معاہدوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان سوسائٹیز نے کہا کہ چین جبری مشقت کے الزاموں کی تحقیق کے لیے آزاد ہے، لیکن بین الاقوامی مبصرین کو وہ داخل نہیں ہونے دیتا۔ اس سے انسانی حقوق کا ضیاع ہوتا ہے۔ 40 سے زیادہ یورپین سول سوسائٹیز تنظیموں نے یورپی اداروں کو مشترکہ اپیل کی ہے، جس میں سرمایہ کاری کے معاہدے میں جبرن مشقت اور انسانی حقوق کی شیخوں کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں افغانستان میں حقوق انسانی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے 65 افراد کی ہلاکت کی رپورٹ اقوام متحدہ کے مشن نے شائع کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوری 2018 سے جنوری 2021 تک ان 3 سالوں میں انسانی حقوق کے 32 افراد اور 33 میڈیا شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہلاک کیا گیا ہے۔ خاص طور پر گزشتہ سال امن مذاکرات کے آغاز سے لے کر اب تک انسانی حقوق کے 11 کارکن اور میڈیا کے افراد ہلاک ہونے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔
اقوام متحدہ نے بتایا کہ ان ہلاکتوں سے معاشرے میں وسیع پیمانے پر اثر پڑا ہے، جس سے امن کی کوششوں کے آس پاس توقعات بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ کئی پیشہ ور تنظیموں اور میڈیائی اداروں نے اپنے کاموں اور فرائض میں سیلف سینسرشپ کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے یا انہوں نے اپنی ملازمتیں چھوڑ دی ہے۔ دوسری جانب یوروپی اور امریکی حملوں میں لاکھوں عرب شہریان کی ہلاکتوں پر اقوام متحدہ کی خاموشی سے خود اقوام متحدہ کی ساکھ پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ برطانیہ کے حقوق انسانی کے لیے فعال گروپ نے سعودی عرب کے معروف عالم دین شیخ سلمان العودہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دی عرب آرگنائزیشن آف ہیومن رائٹس ان دی UK نے سعودی عرب حکام پر دباؤ ڈالنے کی عالم اسلام سے اپیل کی اور کہا کہ 64 سالہ عودہ مسلم دنیا کے ایک مشہور عالم دین ہیں جنہوں نے اسلامی نظام کی روشنی میں سعودی عرب میں سیاسی شراکت داری کے لیے مہم چلائی تھی۔ اپنے مطالبہ میں تنظیم نے کہا کہ عودہ کو ریاستی حکومت کے ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا ہے، جہاں انہیں حراست میں علاج سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکام نے ممتاز مسلم اسکالر کو ستمبر 2018 میں گرفتار کیا تھا، تب سے ان کے اہل خانہ پر بھی سفری پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عالم دین کے اہل خانہ نے ہیومن رائٹس واچ کو بتایا کہ سعودی عرب کی خطر پر پابندیوں کی حمایت کے لیے سعودی عرب حکام کے ایک مخصوص ٹویٹ کرنے کے حکم سے ان کے انکار پر ان ممتاز عالم دین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ایران کے ساتھ افغانستان کے سب سے بڑی تجارتی کراسنگ پر حالیہ حملے میں تیل اور گیس کے 100 سے زیادہ ٹینکر تباہ ہوئے تھے۔ اس حملے کی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ افغانستان کے مغربی شہر ہرات سے 120 کلومیٹر دور اسلام قلعہ بندرگاہ ہے، جہاں ہفتے کے دوپہر تیل کے ٹینکروں کو آگ لگ گئی تھی۔ اس میں 20 افراد زخمی اور لاکھوں ڈالر مالیت کا نقصان ہوا تھا۔ اسلام قلعہ افغانستان کی ایک اہم بندرگاہ ہے جس کے ذریعے ایران کے ساتھ زیادہ تر سرکاری تجارت کی جاتی ہے۔ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ عراقی حکومت، طالبان اور امریکی رشتوں میں دراڑ کے بعد سے یہ حملہ طالبان کی جانب سے کیا گیا ہے، تاہم اب تک حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی عالمی شب و روز میں آج کے بلیٹن کی اہم خبریں۔ اس کے علاوہ دیگر خبروں اور تجزیوں کے لیے ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ کو بلیٹن کیسے لگا؟ تجاویز اور رائے ہم تک کمنٹس کے ذریعے پہنچائیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔